سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے کھیتوں کے مانند ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، تم آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے لیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ واعلموا، اور جان لو۔ انکم ملاقوہ ہو، کہ بے شک تم نے اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، مت بناؤ اللہ کے نام کو آڑ اپنی قسموں کے لیے۔ ان تبروا وتتقوا، کہ تم بچاؤ اس بات سے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ وتصلحوا بین الناس، اور یہ کہ تم اصلاح کرو لوگوں کے درمیان۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، وہ تمہاری پکڑ نہیں کرتا یا تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری لغو قسموں میں۔ ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن وہ تمہیں پکڑے گا، تمہارا مواخذہ ضرور کرے گا اس چیز میں جو تمہارے دل جسے کمائیں۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ قرآن کریم کی سابقہ آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات نے سنی۔ آج کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی شادی کرتا ہے، اپنی بیوی نکاح کر کے اپنے گھر میں لاتا ہے، چونکہ شادی کرنا، نکاح کرنا، بیوی کو گھر میں لانا، یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور مومن یہ عمل اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کا خدا اس سے راضی ہو جائے۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مومن مسلمان شادی کرتا ہے تاکہ میں اپنے ایمان کو بچا سکوں، میں بے راہ روی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری نکاح کا مقصد شہوت مقصود نہیں ہونی چاہیے۔ نکاح سے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میرا عمل بچ جائیں، میرا ایمان بچ جائے، میرے اعمال بچ جائیں، میری نمازیں بچ جائیں، اور میرا کردار بچ جائے، کل میں خدا کو منہ دکھانے کے قابل رہ جاؤں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم، کہ شادی کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس سے تمہاری اولاد پیدا ہو، اور اولاد کا پیدا کرنا اس میں تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے کہ بھائی یہ میری اولاد ہوگی اور یہ نیک ہوگی، اللہ اس کو نیک بنائے گا، صالح بنائے گا، نمازی بنائے گا، پرہیزگار بنائے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان سے اضافہ ہوگا۔ دوسرا مقصد تمہارا یہ ہونا چاہیے، جس طرح ایک کاشتکار اپنے کھیت کے اندر اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے کھیت میں گندم زیادہ ہو، چاول زیادہ ہو، مکئی زیادہ ہو، پھل زیادہ ہو، یہ ساری چیزیں زیادہ ہوں تاکہ میری تجوری بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو نے نکاح کیا ہے، اور نکاح سے مقصود یہ ہونا چاہیے کہ محمد مصطفیٰ کی امت زیادہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، تیرا ایمان بھی بچے، تیرا عمل بھی بچے، اور محمد مصطفیٰ کی امت میں بھی اضافہ ہو۔ یہ الٹے سیدھے سوالات جو کیے جاتے ہیں، ان چیزوں کو لے کر پٹھیاں سیدھیاں گلاں لوگ کر دیں، اس طرح کیے ہوئے تھے، ایاں کیے ہوئے تھے، اس طرح کی آج انگریزوں کو دیکھتے ہیں موبائلوں میں، یہ ساری چیزیں۔ تو قرآن کریم نے یہ آیات نازل کر کے تمہیں بتا دیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بس اللہ کا خوف مد نظر ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیات وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اس بات کو یاد رکھو کہ تم نے خدا سے ملنا ہے، اللہ کا سامنا کرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ وہاں بھی ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھو۔ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا کے جو زاویے، قاعدے، قانون تمہیں بتلائے ہیں، ان قواعد کے مطابق، ان قانون کے مطابق، ان زاویوں کے مطابق تمہیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اس میں اور بھی بہت ساری باتیں، بہرحال ان میں نہیں جانا چاہتا۔ تو قرآن کریم کی ان آیات کے اندر جن کا مقصد آپ کے سامنے رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت کے مانند ہیں، فاتوا حرثکم انا شئتم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح کسان کو اجازت ہوتی ہے وہ اپنے کھیت کی دیکھ بھال کے لیے جا سکتا ہے، تم بھی اپنے کھیت کی طرح ان کی دیکھ بھال کرو، ان کے کپڑوں کا خیال کرو، ان کی روٹی کا خیال کرو، ان کی صحت کا خیال کرو، جس طرح کسان اپنے کھیت میں جا کر اپنی بوئی ہوئی چیز کا خیال کرتا ہے کہ کہیں یہ پودا مرجھا نہ جائے۔ لوگوں سنے اس کو دوئے پاسی بھی کھڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو بتانا چاہتے ہیں نا، اللہ نے یہ تشبیہ کس انداز کے ساتھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاتوا حرثکم انا شئتم، جس طرح کسان پر پابندی نہیں ہے، وہ رات کو بھی اپنے کھیت کی نگرانی کر سکتا ہے، دن کو بھی کر سکتا ہے، دوپہر کو بھی کر سکتا ہے، زور اور عصر میں بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔ لیکن آگے قرآن کریم کی لطافت پہ قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے زاد راہ بھیجو، کیونکہ جب تم اپنی شادی کر کے اپنی بیوی کو اپنے گھر میں لاؤ گے تو اولاد ظاہر پیدا ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اولاد کل تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، یہ تمہارے جانے کے بعد، قبروں میں جانے کے بعد تمہارے لیے سورہ اخلاص پڑھ کے دعا کرے گی، نماز میں بیٹھ کر بھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ تو میری بھی بخشش کر، اللہ میری ماں کی بھی بخشش کر، میرے والد کی بھی بخشش کر۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں جو قبر میں چلا گیا ہے، اگرچہ یہ بے نماز تھا، اگرچہ یہ بدعمل تھا، اگرچہ اس کے پاس اعمال کی کمی تھی،
لیکن اس کا بیٹا مسجد میں بیٹھ کر، نماز میں بیٹھ کر، دو زانو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے میری بارگاہ میں کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی بخشش فرما، میری ماں اور میرے باپ کی بھی بخشش فرما۔ اللہ فرماتے ہیں بیٹا نماز میں بیٹھ کر، قاعدے کی حالت میں بیٹھ کر بخشش کی دعائیں کرے، اور میرا بھی اس کے والدین کو سزا دوں، مجھے شرم آتی ہے، اس لیے میں اس کے بیٹوں کی وجہ سے، بیٹی کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے اس کو بخش دیتا ہوں۔ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب ان کو قبروں میں رکھا جاتا ہے نا، یدخل فی قبورہا بذنوبہا، گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں، سیاکار ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، اللہ اکبر، وَيَخْرُجُ مِنْهَا وَلَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا، کل قیامت کو جب قبروں سے اٹھیں گے ان کے جسم پر گناہ کی ایک رمق بھی باقی نہیں ہوگی۔ اللہ انہوں نے قبروں میں نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے، حج کیے، زکوٰۃ دی ہے، نہیں، فرمایا یہ اولاد، نیک اولاد جو پیچھے چھوڑ کے آئے تھے، انہوں نے جو نمازیں پڑھی، روزے رکھے، نیکیاں کی، صدقات کیے، خیرات کیے، والدین کے لیے دعائیں کی، اللہ پاک فرماتے ہیں میں قبر میں ان کو پہنچا کر ان کے گناہوں کے زوال کا سبب بناتا رہا، آج جب یہ قبروں سے اٹھے تو ان کے جسم پر ایک بھی گناہ باقی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے شادی کرو، اس لیے نہ کرو میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں فلاں کروں گا، میں اس طرح کروں گا، میں اس طرح کروں گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، آگے بھیجو اپنے لیے، اپنی جانوں کے لیے، قبر کے لیے، آخرت کے لیے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ بے شک تم نے اس خدا کا سامنا کرنا ہے، اس کی ملاقات کرنی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔